الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. قائدین جماعت اسلامی پاکستان اور اس عظیم الشان جلسہ عام میں شریک واجب الاحترام بزرگوں اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، منتخب چیئرمینز اور میرے ہم سفر، ہم قدم، پرجوش، پرعزم، سربکف نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو گئے جس شہر سے لوگوں نے ان کو نکالا تھا، ہجرت کر کے اپنے گھر کو، اپنے شہر کو چھوڑا تھا، اور شہر سے نکل کر اس بستی کی طرف دیکھا جہاں ان کی بچپن، لڑکپن اور جوانی گزری تھی، اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، لیکن اللہ کی دین کے خاطر، اللہ کے حکم کے لیے آج میں اس مکہ کو چھوڑ رہا ہوں. جب وہ اس شہر میں داخل ہو گئے اور چاروں طرف دنیا ان کی تماشا کر رہی تھی، تو شکر، عاجزی اور خاکساری، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا تھا کہ اون کے کوہان کے ساتھ ان کا ماتھا مبارک لگ رہا تھا، اور بڑائی رب کا بیان کر رہے تھے. آج ہم بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے رب ہم کچھ بھی نہیں ہے، ذلت دینے والا اور عزت دینے والا اللہ ہی ہے. آج مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں کراچی آیا جمعیت کے ناظر اعلیٰ کے حیثیت سے، پروفیسر غفور صاحب، جان محمد عباسی صاحب موجود تھے، اور ایک ایسے کارکن کے جنازے میں شریک ہوا کہ لوگوں نے رات بھر جاڑیوں میں ان کو لے جا کر تشدد کی تھی. ان کی کوپڑی کی تمام ہڈیاں جدا ہو گئے تھے، ان کا ایک ایک جوڑ انہوں نے توڑا تھا، اور گھر میں جماعت اسلامی کے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ رہے تھے. اس نے لا الہ الا اللہ تو مکمل کیا، ابھی محمد الرسول اللہ کو مکمل نہیں کیا تھا کہ بدماشوں نے، غنڈوں نے ان کو اٹھا کر
جھاڑیوں میں شہید کیا۔ اسی رات ان کے والد محترم عمرہ سے تشریف لائے تو ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ان کا بیٹا زندہ تو نہیں تھا لیکن ان کی لاش ان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، اور وہ لاش بھی ایک شہید کی لاش تھی۔ ان کے جنازے میں ہم شریک تھے۔ میں نے جمعیت کے ناظم اعلیٰ کے ساتھ اعلان کیا کہ یہ ہماری آخری قربانی ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہونا چاہتا ہے کہ اطلاع آئی کہ ایک اور کارکن شہید ہوا۔ آج فتح اور کامیابی اور خوشی کے یہ لمحات ان شہداء کے لیے، ان کارکنان کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان سابق امراء کے لیے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس شہر کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جماعت اسلامی دیانت دار جماعت ہے، جماعت اسلامی امانت دار جماعت ہے، تو یہ کارنامہ عبدالستار افغانی کا ہے، جس نے ہمارے لیے تمغہ کمایا ہے کہ ان کا جنازہ، ان کی میت ایک کرایہ کے مکان سے نکلی، اور لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو دنیا کے 12واں بڑا شہر ہے جس کا نام کراچی ہے۔ عبدالستار افغانی اس شہر کے میئر تھے، ایک بار بھی نہیں 2 بار میئر بنے تھے، لیکن اس کی میت کرایہ کے مکان سے نکلی۔ آج اگر کوئی ہمیں دیانتدار کہہ رہا ہے تو یہ کارنامہ جناب نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کا ہے، جو ایک ایسے زمانے میں شہر کے میئر رہے کہ مرکز میں پرویز مشرف ان کی حکومت تھی، شدید مخالف تھے، لیکن دوست کیا دشمن بھی، اور ساری دنیا میں میئر کی کارکردگی کو جب ناپا گیا، تولا گیا، دیکھا گیا، تو دنیا میں نمبر 1 پوزیشن پر اگر کوئی میئر تھا تو جماعت اسلامی کا میئر نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ تھے۔ اور انشاءاللہ دیانت کا وہ سفر، امانت داری کا وہ سفر، امن، انصاف، ترقی، خوشحالی، بھائی چارے کا وہ سفر جہاں سے رہ گیا تھا، ہمارے بھائی حافظ نعیم الرحمان صاحب انشاءاللہ ان کو آگے لے جائیں گے اور بلندی ان تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ وہ مثال قائم کریں گے جس پر پاکستان میں بھی اور باہر پاکستانی بھی اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کا ہر کارکن انشاءاللہ فخر کرے گا۔ آج میں ملک کے عوام کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میرا ملک جو اس وقت مایوسیوں کی تاریکیوں میں سانس لے رہا ہے، ایک امید کی شمع کراچی سے روشن، اور کراچی کے عوام قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے نفرتوں کو، تعصبات کو، کرپشن کو کراچی کے گلیوں میں 1 سال 2 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دفن کیا انشاءاللہ تعالی۔ میں آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اپنے بزرگوں کا، نوجوانوں کا، اپنے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا، اپنے بچوں اور بچیوں کا، اس ملک کے اور اس شہر کے مزدوروں کا شکریہ، اس ملک کے صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کا شکریہ،
یہاں کے علماء کرام، ڈاکٹرز اور وکیلوں کا شکریہ، یہاں باہر سے آئے ہوئے ان تمام قوموں سے تعلق رکھنے والے اور تمام زبانوں کو بولنے والے، خواہ وہ بلوچ ہو، خواہ وہ سندھی ہو، خواہ وہ سرائکی ہو، خواہ وہ پشتون ہو، خواہ کشمیری بولنے والا ہے، خواہ اس دنیا میں جہاں جہاں سے آ کر یہاں پر آباد ہے اور کراچی کا شہری پاکستان کا شہری بن گیا ہے، انہوں نے عدل اور انصاف کے نشان ترازو پر ٹپا لگایا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اس شہر کو بھی آگے لے جانا ہے، اور میں اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کو ترقی دینے میں ہمیں تاجروں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہمیں کارخانہ داروں اور صنعت کاروں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہمیں اس شہر کے ترقی سے تعلق رکھنے اور دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کی تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں بجا طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر جانے کا سلیقہ جانتے ہیں، ہم کسی مسلک کی بنیاد پر، کسی لسانی تعصب کی بنیاد پر، کسی خاص فرقے کی بنیاد پر، کسی خاص قومیت کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہیں، ہم ایک پروگرام رکھتے ہیں، ہم ایک منشور رکھتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بن جائے جہاں ایک انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو، ایک ایسی جدید ریاست جہاں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ ہم ایک ایسی جدید ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں رزق حلال کمانا آسان ہو، جہاں نیکی کرنا آسان ہو، جہاں ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہو، جہاں ہر نوجوان کو روزگار ملے، جہاں ہر ماں بہن اور بیٹی کو عزت اور تحفظ ملے، جہاں ہر بزرگ کو احترام ملے، جہاں کسی آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اگر میری زندگی کا آخری لمحہ ہے اور میرے بچے یتیم اور میری بیوی بیوہ بننے والی ہے تو اس کی کفالت کون کرے گا؟ میرے نبی، میرے سرکار نے مجھے یہ درس دیا ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان، حکومت ہر اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک ویلفیئر اسلامی ریاست، ایک ویلفیئر پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کی تعاون، خیرات، صدقات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم دینے والا ملک بن سکتے ہیں، اتنے نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے کہ ہم دنیا میں دوسروں کو سپورٹ دینے والا ملک بن سکتے ہیں۔ اس ملک میں کیا نہیں ہے؟ اس ملک میں بہترین زراعت کے مواقع موجود ہے، اس ملک میں 5 دریا بہتے ہیں، اس ملک میں خوبصورت موسم موجود ہے، معدنیات سے مالا مال پاکستان ہے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس نعمت سے نوازا ہے جو اس دنیا میں ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ زراعت تو موجود ہے، زرعی زمین بھی موجود ہے، 80 ملین ایکڑ زمین جس ملک کے ساتھ ہو اور اس قوم کے لوگ پھر بھی 10 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو، یہ شرم اور افسوس کی بات ہے۔ اگر 5 دریا بھی بہتے ہو اور اس کے ہوتے ہوئے بھی گھروں میں اندھیرا اور لوڈ شیڈنگ ہو اور 85% پاکستانیوں کو صاف پانی نہیں ملتا ہو، یہ افسوس کی بات ہے۔
اگر پاؤں تلے سونے کے ذخائر موجود ہو اور اس کے باوجود بھی ایک پاکستانی قوم کا ہر بچہ 2,70,000 روپیہ مقروض اور بحیثیت مجموعی 62,000 ارب قرضہ چڑھا ہو، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیاضی کے ساتھ ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کرپشن ہے، مسئلہ مس مینجمنٹ ہے، مسئلہ ذاتی مفادات ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب جنیوا گئے تھے، 11 ارب ڈالر کا اعلان کیا گیا، لیکن ساتھ اس شک اور شبے اور تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا کہ اگر ہم یہ پیسہ دیتے ہیں تو اس کے استعمال کا شفاف طریقہ کیا ہوگا۔ دینے والا ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ خیرات، صدقات اور قرضہ میں دیتا ہوں، لیکن شفاف طریقے سے کیسے استعمال کریں گے؟ میرے دوستو، مجھے یاد ہے اور بہنوں، میں ادھر کراچی آیا تھا، سینئر منسٹر تھا خیبر پختونخوا کا، ڈاکٹر اشرف حسین اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے۔ ورلڈ بینک کے اجلاس سے واپس آئے تو یہاں کراچی میں اس نے مجھے بتایا کہ ابو ظبی میں اجلاس ہوا، ورلڈ بینک کے دنیا بھر کے نمائندگان آئے تھے۔ پاکستان میں ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر جان وال تھا، اس نے بڑے مجلس میں کھڑے ہو کر اعتراف کیا کہ پاکستان میں اگر کوئی دیانتدار، اگر فائنانشل مینجمنٹ اور فنڈ کی یوٹیلائزیشن کسی میں صلاحیت ہے اور میں اس کے گواہی دے رہا ہوں، وہ جماعت اسلامی پاکستان کا فائنانس منسٹر ہے۔ میں اس لیے یقین دلاتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے۔ تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ان لوگوں کے موجودگی میں نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ کراچی ترقی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے جب یہ خبر ملی کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئندہ شہر کا میئر جیالہ ہوگا، میں نے کہا کہ جب اس شہر پر مصیبت آئی تھی، جب اس شہر میں سیلاب کی وجہ سے چاروں طرف سے لوگ یہاں آ کر خیموں میں پڑے تھے، جب پورا سندھ ڈوب گیا تھا، کروڑوں لوگ متاثر تھے، میں خود کراچی سے بائی روڈ کوئٹہ تک سیلاب کے دنوں میں گیا، اور جب سکر پہنچا تو سکر بیراج میں 3 لاشیں 3 دنوں سے تیر رہی تھی۔ میں نے فون کیا کہ اتنا بھی کوئی نہیں ہے کہ ان لاشوں کو پانی سے نکال دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس مصیبت کے لمحے جیالہ کہاں گیا تھا؟ کیا وہ کلپٹن ہاؤس میں پش اپ کر رہا تھا کہ میں نے میئر بننا ہے تو ذرا پش اپ کر لوں؟ جب اس ملک میں کرونا وائرس کی وبا، تو اس وقت یہ جیالے کہاں تھے؟ اس وقت یہ ٹائیگر کہاں تھے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حلقہ تو بڑی بات ہے، اگر ایک ووٹ بھی ہمیں کراچی کے لوگوں نے دیا ہے اور پیپل پارٹی اس کو چرانا چاہتی ہے، تمہارے معدے کو چیر کر ہم وہ ایک ووٹ بھی نکالیں گے۔ تم میرا ووٹ نہیں کھا سکتے ہو، تم میرا حق نہیں کھا سکتے ہو۔ اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارے پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، ہمارے پارٹی دلیل کی بنیاد پر کڑی ہے، ہماری پارٹی ریزنیبل بنیادوں پر کڑی ہے۔ آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، آپ کراچی والوں کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ہم منع نہیں کرتے، کام کرنا چاہتے ہیں لڑکانہ میں کریں،
سب سے پہلا حق وہی ہے کہ آپ لاڑکانہ کو آباد کرے، آپ سکر کو آباد کرے، آپ شکارپور کو آباد کرے، آپ خیرپور کو آباد کرے، آپ ٹنڈوا دنجام کو آباد کرے، آپ حیدرآباد کو آباد کرے۔ 14 سال ان سے اس صوبے میں پیپل پارٹی والوں تمہاری حکومت ہے، آپ نے کیا دیا اس صوبے کو؟ آج بھی غربت ناچ رہی ہے، آج بھی سندھ میں اندرونی سندھ فنڈ یوٹیلائزیشن کی بجائے پیسہ ذات پر، حجروں پر، خاندانوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ کیا آپ مزید چاہتے ہیں کہ کراچی کنڈر بن جائے؟ پورا سندھ میں خود دیکھتا ہوں، ہر سڑک، ہر بستی مونجڈاروں کے کنڈرات کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے وہاں کر کے دکھائیں۔ کراچی انشاءاللہ کراچی کے لوگ خود آباد کرنا چاہتے ہیں، آپ رکاوٹ نہ بنے، آپ سپیڈ بریکر نہ بنے۔ بابا وزارتیں آپ کے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، مشیر، عملہ، سب کچھ آپ کا تھا۔ اگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا تو جناب زرداری صاحب لوگوں کی اس رائے کو، لوگوں کی اس مینڈیٹ کو قبول کرو۔ اگر قبول نہیں کریں گے آپ کو قبول کرنا پڑے گا، ہنس کر خوشی کے ساتھ قبول کرے یا رونے کے ساتھ قبول کرے، لیکن اب کراچی کی اس آواز کو پیپل پارٹی نہیں دبا سکتی ہے، نہیں ختم کر سکتی ہے۔ ساری دنیا آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کراچی کے مینڈیٹ کو ہضم نہیں کر سکتے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، صبر کا امتحان نہ لے، بخدا یہ لوگ نکلیں گے، اس کو ہم نے قابو کیا ہے، اس کو ہم نے اپنی حدود کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر آپ نے بھی حد سے تجاوز کی اور ہماری بات نہیں سنی تو پھر یہ لوگ بھی بفر جائیں گے، پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا، اور پھر وہ کچھ ہوگا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سپورٹ کرتا ہوں اس موقف کو جو نعیم الرحمن صاحب نے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری حصے پر قابض ہو۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے۔ اور یہ جو نظریہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ پھر یہ فنڈ نہیں دیں گے، اگر فنڈ تمہارے باپ کا ہے تو 1 روپیہ بھی ہمیں نہ دے، اگر فنڈ کراچی کے عوام کا ہے تو انشاءاللہ آپ روئیں یا ہنس سے آپ کو دینا پڑے گا۔ خیرات نہیں مانگتے، صدقات نہیں مانگتے، لیکن کراچی کی حقوق کے لیے جو لوگ چل پڑے ہیں، اب اس قافلے کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ جناب والا، میں نے 23 تاریخ کو لاہور میں اپنے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے، تو میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ 23 تاریخ تک یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ہمارے جن حلقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، ایر پیر کی ہے، ہمارے حوالے کر لے، ورنہ 23 تاریخ کو ہم پھر فائنل فیصلہ دیں گے۔ پھر ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہوگی، وزیر اعلیٰ کے اور متعلقہ لوگوں کے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، واجب الاحترام بہنوں، ہماری منزل اس ملک میں ایک ایسا نظام ہے جس میں عدل اور انصاف ہو، ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر انسان کو احساس ہو کہ میں اس میں شریک ہوں، ایک ایسا نظام ہے جس میں قانون کی حکمرانی ہو، ایک ایسا نظام ہے جس میں احتساب ہو، ایک ایسا نظام ہے جس میں مزدور بھی حکمران سے پوچھے کہ تمہارا تنخواہ تو اتنا ہے،
یہ اتنے بڑے بنگلے، اتنے زیادہ کارخانے، یہ اتنا بڑا بینک بیلنس آپ نے کہاں سے بنایا ہے، کہاں سے لایا ہے؟ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں، فرانس کے صدر نے غبن کی 3 سالوں کے لیے جیل گئے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے کرپشن کیے، جیل میں جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کرپشن کنٹرول کرنے کے جتنے ادارے تھے وہ تمام ادارے مفلوج ہو گئے ہیں۔ نیب نے اپنا کام چھوڑا ہے، ان کے پر، ان کے دام کاٹے گئے اور نکالے گئے، اس لیے احتساب کے دروازے بند ہیں۔ حق اور سچ کے لیے یہ تمام ادارے بہرے گھونگے ہیں، اس لیے اب ایک ہی راستہ ہے عوام کے ساتھ کہ سیاسی دہشت گردوں، معاشی دہشت گردوں کے خلاف جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بار بار موقع دیا۔ 14 سالوں سے تو یہاں پیپل پارٹی ہے، پی ڈی ایم مرکز میں ہے، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں 10 سالوں سے موجود ہے، لیکن انہوں نے قوم کو مہنگائی کا تحفہ دیا، کرپشن کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا۔ یہ ملک نہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے معاشی طور پر ڈیفالٹ ہو گیا ہے، سیاسی طور پر ڈیفالٹ ہو گیا، اخلاقی طور پر ڈیفالٹ ہو گیا، اور آج اسلام آباد میں کوئی حکومت نہیں ہے، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں کوئی والی وارث عوام کا نہیں ہے۔ 6000 سے زیادہ کنٹینر سمندر میں کڑے ہیں، لیکن کوئی نظام نہیں ہے کہ بینکوں سے ایلسی کھل جائے۔ ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ آٹے کے لیے ہر دن قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 کلو آٹے کے لیے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 8 اور 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میرے دوستو، وہ جو ہمارے پاسپورٹ کو عزت ملنا تھا وہ تو نہیں ملا، وہ جو ہماری روپیہ کی قدر میں اضافہ کرنا، اور ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اب میں آیا ہوں، اب ڈالر کو میں 200 روپے پر لاؤں گا، اب تو ڈالر مزید اوپر چڑھا گیا اور 277 روپے فی ڈالر۔ میرے دوستو، ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ مانگو، آئی ایم ایف کے غلامی اختیار کرو، ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن پر چلو، اور اسی سے وہ دن رات گزارتے ہیں، لیکن یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میرے بھائیوں، ہم پہلے مرحلے میں معیشت کو ٹھیک کریں گے اور سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، سودی نظام کو دفنا کر انشاءاللہ دم لیں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام لائیں گے۔ عدل اور انصاف کا نظام اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، کوئی اور نظام نہیں ہے۔ ہم یکساں نظام تعلیم دیں گے، ہم نوجوانوں کو روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے، اور جب روزگار مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم بزرگوں کو عزت اور وقار کے ساتھ بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو وہ تمام حقوق دلائیں گے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ضمانت دی ہے، ایک ایسا خوبصورت نظام جس کے لیے لوگوں نے آپ کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ 75 سالوں میں ایک دن بھی اس ملک میں نہیں آیا۔ یہ کب آئے گا؟ اب یہ اس وقت آئے گا لوگوں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جماعت اسلامی کو سپورٹ کرے۔ میں ملک بھر کے سیاسی ورکر سے کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کہ آپ کا احترام جماعت اسلامی میں ہے۔ میں آج جب ایئرپورٹ میں تھا، ایک نوجوان بڑا اور مجھے کہا
کہ آج تک میرا تعلق تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، تعلیم یافتہ نوجوان تھا، یونیورسٹی کا طالب علم تھا، جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے شرط کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی شرط نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ حلال کھائے اور حرام سے اجتناب کرے۔ اگر آپ نے حلال چھوڑ دیا اور حرام سے اجتناب کیا، بس آپ پکے جماعت اسلامی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آج کے بعد میں جماعت اسلامی کا ساتھ ہوں۔ میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سوات میں مصیبت آئی، لوگوں نے ہجرت کی، ہم نے پشاور میں سب سے پہلے ساتھ دیا، سوات اور بنیر کی ہندو برادری کا، ان کے لیے کیمپ قائم کیے۔ یہاں ہم نے دیکھا 3 کروڑ لوگ متاثر ہو گئے۔ میں خود کراچی آیا، میں خود سکر گیا، میں کوئٹہ گیا۔ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے غیر مسلموں کا ساتھ دیا، اور ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کی تھی کہ غیر اقلیتوں کو اقلیت کہنے کی بجائے آپ ان کو پاکستانی برادری کا نام دے دے، تاکہ ان کے اندر احساس قلت اور احساس کمتری نہ ہو۔ تو اس پاکستان کو اب آگے لے جانا ہے، اس کو کلین پاکستان بنانا ہے، اس کو گرین پاکستان بنانا ہے، اس کو انشاءاللہ کرپشن فری پاکستان بنانا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب انشاءاللہ اس شہر کا میئر ہوگا۔ کوئی اور چوائس نہیں ہے عوام کے ساتھ، کوئی اور آپشن نہیں ہے عوام کے ساتھ۔ اب جتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے اتنا ہی پیپل پارٹی کے حق میں بہتر ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اگلی بار میں نے آنا ہے تو ایسی صورت میں کہ آپ کا اپنا میئر ہوگا، میئر دیانتدار ہوگا، میئر باصلاحیت ہوگا، میئر امانتدار ہوگا، اور وہ کراچی کو دنیا کے صف اول کے شہروں میں انشاءاللہ تعالی وہ پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ۔